बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 21 अगस्त बरोज़ हफ्ता हम बात करेंगे दो अहम केसेस के हवाले से। जो लाहौर में चिंची रिक्शा पर ख़वातीन को हरासा किया गया उसका जो मुकदमा है वो भी दर्ज कर लिया गया है। साथ हम बात करेंगे टिक टॉकर आयशा अकरम के केस के हवाले से, उसमें भी मज़ीद पेशरफ्त हुई है। लेकिन अहम जो तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, और मैं तो कहूँगा कि कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके शुक्र है कि सानिया मॉडल टाउन के केस में बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है। और एक ऐसी जो दरख्वास्त ये पिछले 1.5 साल से चला रहे थे, आज उसका फ़ैसला हुआ है। और बड़ा ही मैं समझता हूँ कि जो मुल्ज़मान हैं और ये जो दहशतगर्द हैं जिन्होंने रियासती दहशतगर्दी की थी, उनको बहुत बड़ा धचका पहुँचा है। आज इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत से बड़ी अहम तफसीलात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। पहले दो केसेस की मुख्तसर तफसीलात आपके सामने रखूँगा और फिर सानिया मॉडल टाउन के केस पर और आज के फ़ैसले की तरफ आ जाएंगे। आप जानते हैं कि जो मीनार पाकिस्तान वाक़या हुआ और उसके बाद जो आयशा अकरम का मामला है उस पर मज़ीद क्योंकि आज नादरा ने 40 लोगों की निशानदेही कर ली है और उन 40 लोगों में से 36 मुल्ज़मान गिरफ़्तार हो चुके हैं। और बाकायदा उनको बतौर मुल्ज़म उनकी गिरफ़्तारी जो पुलिस के पास स्पेशल एक रजिस्टर होता है गिरफ़्तारी जिसके ऊपर तहरीर की जाती है, 36 मुल्ज़मान की गिरफ़्तारी ऑफिशियली उसको जो है वो रिकॉर्ड कर लिया गया है। 66 के करीब मज़ीद लोगों को हिरासत में लिया गया है, उनसे तफ्तीश की जा रही है, उनसे पूछगछ की जा रही है। और उसमें एक मुल्ज़म है जो आज लाहौर हाई कोर्ट पहुंचा है और लाहौर हाई कोर्ट में जाके उसने अपनी जो अबूरी ज़मानत है, एक सेशन कोर्ट से अबूरी ज़मानत करवाई है और एक मुल्ज़म शहरोज़ सईद नामी जो मुल्ज़म है इसने सेशन कोर्ट से अबूरी ज़मानत करवाई है। अदालत में ये कहा है कि मुझे पुलिस हरासा कर रही है और मेरा नाम भी पुलिस ने ऐड किया हुआ है उस एफ़आईआर में, लेकिन एफ़आईआर की कॉपी हमें नहीं दी जा रही, इसलिए पुलिस को रोका जाए कि मुझे गिरफ़्तार ना किया जाए। अदालत ने 3 सितंबर तक पुलिस को गिरफ़्तारी से रोक दिया है और इस तरीके से मुल्ज़मान अब ख़ुद सामने आ रहे हैं, ख़ुद अदालतों में जाके अबूरी ज़मानतें ले रहे हैं। और 36 मुल्ज़मान की गिरफ़्तारी जो है वो सामने आ गई है, उसको रिकॉर्ड कर लिया गया है और 66 मज़ीद मुल्ज़मान को आज जो गिरफ़्तार किया गया है। और अदालत ने ये कहा है कि जो ना सिर्फ आयशा इकराम और या आयशा अकरम जो भी नाम है, आयशा अकरम का जो बयान है ना सिर्फ वो रिकॉर्ड किया जाए, बल्कि अदालत ने यह भी कहा है कि जो उसके साथ उसका जो एक पार्टनर है रैम्बो नामी लड़का, उसका भी बयान रिकॉर्ड किया गया है और उसका भी मेडिकल करवाया गया है कि क्या उसके जिस्म पर भी कोई निशानात थे या उनका क्या तल्लुक़ था। क्योंकि आपको पता है पुलिस बड़ी बारीक बीनियों में जाकर मामलात को और इन्वेस्टिगेशन को देखती है। अब मेडिकल जो मीडिया पर सामने आया है वो तो यही है कि इस वजह से मेडिकल करवाया गया है कि क्या उसके ऊपर कोई तशद्दुद तो नहीं हुआ, लेकिन पुलिस ने मुख्तलिफ चीज़ें भी देखनी होती हैं और मेडिकल भी करवाए जाते हैं और देखे जाते हैं। आप बेहतर समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो इस वजह से रैम्बो का मेडिकल भी करवा लिया गया है और उसकी रिपोर्ट भी सामने आ जाएगी। दूसरी तरफ जो लाहौर में एक और वाक़या, एक बदकिस्मत वाक़या पेश आया और उसमें ख़वातीन के साथ जिस तरीके से उनको हरासा किया जा रहा है और उनके साथ एक शर्मनाक अमल किया गया और भरी सड़क पर वो जालिम दरिंदा बाइक पे से उतरता है, वीडियोस बन रही हैं, हल्ला गुल्ला हो रही है और वो लड़कियों के साथ बदतमीज़ी करके और गैर इंसानी सलूक करके वो वहाँ से भाग जाता है। हर तरफ गाड़ियाँ खड़ी हैं, हर तरफ मोटरसाइकिलें खड़ी हैं, कोई उस दरिंदे को नहीं रोकता, कोई उसको नहीं मना करता, कोई उसको पकड़ने की कोशिश नहीं करता, कोई उसकी वीडियो नहीं बनाता कि वो पहचान में आ जाए। बहरहाल पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और इस मुकदमे में जो है वो नौजवान की तरफ से जो ये थाना लारी अड्डा में मुकदमा दर्ज किया गया है और SHO थाना लारी अड्डा की मुद्दत में ये मुकदमा दर्ज हुआ है। एफ़आईआर के मुताबिक 2 लड़कियाँ और एक बच्ची चिंची रिक्शे की अकबी नशिस्त पर बैठी थी। सर्कुलर रोड ग्रेटर इकबाल पार्क के नज़दीक से गुजरते उबाश लड़कों ने रिक्शे का पीछा किया। एफ़आईआर के मुताबिक 10 से 12 उबाश लड़के रिक्शे में बैठी लड़कियों पर आवाज़ें कसते रहे। सफ़ेद कमीज़ पहना एक लड़का ज़बरदस्ती रिक्शे में पर सवार हो गया। लड़के ने लड़की से नाजेबा हरकत की और फ़रार हो गया। वाक़या का मुकदमा दफ़ा 354 और 509 समेत 6 दफ़ात के तहत
درج کیا گیا ہے، اور اس میں ملزمان کی گرفتاری کے لیے نہ صرف جو ان کے پاس موٹر سائیکل بائک تھی اس کے نمبر کو ٹریس کیا جا رہا ہے، بلکہ CCTV جو فوٹیجز ہیں وہاں پر سیف سٹی جو کیمراز ہیں اس کی مدد سے ملزمان کو گرفتار بھی کیا جائے گا۔ اور IG پنجاب نے یہ کہا ہے کہ ہر حال میں CCPO لاہور کو کہا ہے کہ اگلے چند گھنٹوں میں ملزمان کا پتہ لگا کے ان کو گرفتار کریں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس واقعہ کو بھی ایک مثالی واقعہ بنایا جائے۔ یہ ایسے درندے ہیں کہ ان درندوں کو معافی نہیں ملنی چاہیے اور ان کے خلاف ہر حال میں کارروائی ہونی چاہیے۔ آپ جانتے ہیں عائشہ اکرم کا جب معاملہ آیا اس کے اوپر 2 آراء پائی گئیں، لیکن یہ جو واقعہ ہے جو چنگچی رکشے پر پیش آیا اس میں ایک ہی آراء ہے، ہر شخص کی ایک ہی رائے ہے کہ یہ درندگی ہے۔ وہ خواتین نہ کوئی وہاں پر کوئی ایسا کام کر رہی تھی، نہ وہ کوئی پبلک پلیس تھا، بلکہ وہ رکشے پر سواری کر رہی تھیں اور دوران سفر ہی ان کے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے اور ان کو درندگی کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ تو اس کے اوپر اب جلد از جلد کارروائی ہونی چاہیے اور اس معاملے کو بھی منطقی انجام تک پہنچانا ہوگا۔ اب ہم آ جاتے ہیں ثانیہ ماڈل ٹاؤن کیس کے حوالے سے۔ آپ جانتے ہیں کہ ثانیہ ماڈل ٹاؤن کیس 17 جون 2014 کا وہ المناک دن ہے کہ جس دن ریاستی دہشت گردی کرواتے ہوئے 14 لوگوں کو قتل کیا گیا اور 100 کے قریب لوگوں کو قتل کی نیت سے ڈائریکٹ گولیاں ماری گئیں، جن میں سے جو 14 لوگوں کی ڈیتھ ہوئی اور باقی جو 100 کے قریب لوگ ہیں وہ زخمی ہو گئے۔ اس واقعہ کے بعد جب مقدمہ درج ہوتا ہے تو دو ایف آئی آریں درج ہوتی ہیں، ایک پولیس کی مدیت میں اور ایک مظلوموں کی مدیت میں۔ جب جنرل رحیل شریف نے انٹرفیئر کر کے وہ ایف آئی آر درج کروائی تھی، جب ڈاکٹر اختیار القادری اور عمران خان کا اکٹھا دھرنا تھا، اس وقت یہ ایف آئی آر درج کروائی گئی تھی۔ یہ جو آج شہباز شریف یہ کہتے ہیں کہ آج قوم کو 3 سال پرانا پاکستان یاد آ رہا ہے، وہ 3 سال پرانا وہ پاکستان تھا جب یہ قتل بھی کرتے تھے اور ایف آئی آر بھی درج نہیں کرتے تھے، اور بالآخر اتنا بڑا دھرنا ہوا اور دھرنے کے بعد وہ ایف آئی آر درج ہوئی۔ اس ایف آئی آر میں وہ مظلوموں کی مدیت میں تھی، اس میں نواز شریف اور وہ جو ٹائٹل ہے سرکار بنام نواز شریف وغیرہ وہ الگ تھا، اور جو پولیس کی مدیت میں ایف آئی آر درج کی گئی تھی وہ مظلوموں کے اوپر ایف آئی آر درج کی گئی تھی۔ اس میں 7 استغاثہ فائل کیا گیا، ایک پرائیویٹ کمپلینٹ فائل کی گئی، ملزمان کی طرف سے ایک درخواست آئی، اور یہ ملزمان میں مشتاق سکھیرا بھی ہیں اور جو بڑے بڑے سینئر پولیس افسران DIG عبدالجبار ہے اور باقی جو ملزمان ہیں، ان سب کی طرف سے ایک درخواست آئی کہ یہ جو واقعہ ہے ثانیہ ماڈل ٹاؤن، یہ دہشت گردی کا واقعہ نہیں ہے، یہ عام کرمنل ایک واقعہ ہے، ایک عام کرمنل کیس ہے، تو اس کو دہشت گردی انسداد دہشت گردی کی عدالت میں نہ چلایا جائے، بلکہ اس کو سیشن عدالت میں اس کا ٹرائل کیا جائے۔ اور جو یہاں پر ٹرائل ہو رہا ہے یہ قانون کے مطابق نہیں ہے، قانون کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں۔ قانون یہ کہتا ہے چاہے آپ نے دن دہاڑے کیمروں کے سامنے، میڈیا کے سامنے 14 لوگوں کو آپ نے ریاستی دہشت گردی کرتے ہوئے قتل کر دیا، 100 کے قریب لوگوں کو آپ نے زخمی کر دیا، اس کے باوجود ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ ان کا وہ مدر پدر آزاد لوگ ہیں اور اس پر جو کوئی بھی دہشت گردی نہیں ہوئی اور کوئی دہشت گردی کا یہ واقعہ نہیں ہے۔ میں یہاں پر قاضی فیض عیسیٰ صاحب سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ آپ نے جیسے خاص ایک گروپ کی طرف سے ایک درخواست دی گئی اور اس پر آپ نے 184(3) کے تحت کارروائی کی اور ریکارڈ طلب کیا، کاش ایک بار آپ ثانیہ ماڈل ٹاؤن کا ریکارڈ بھی طلب کرتے۔ حضور ہم یہ سمجھتے ہیں بطور قانون کے طالب علم کہ پھر ہم یہ کہتے کہ ہاں قاضی فیض عیسیٰ صاحب عام آدمیوں کے مسائل پر بات کر رہے ہیں، نہ رباب قتل کیس کا ریکارڈ طلب کیا جاتا ہے، نہ نقیب اللہ محسود قتل کیس کا ریکارڈ طلب کیا جاتا ہے، نہ ہی عزیز میمن قتل کیس کا ریکارڈ طلب کیا جاتا ہے، نہ ہی ثانیہ ماڈل ٹاؤن کا ریکارڈ طلب کیا جاتا ہے۔ تو پھر سوالات تو اٹھیں گے اور ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ قاضی فیض عیسیٰ صاحب ان کیسز پر بھی نوٹس لے کر اس پر جو ریکارڈ طلب کریں گے اور دیکھیں گے کہ ہوتا کیا رہا۔ 1.5 سال یہ درخواست چلائی، 124 ملزمان ہیں، کبھی کوئی ایک ملزم کا وکیل بحث کر دیتا، کبھی کوئی کسی دوسرے ملزم کا وکیل، ہر ملزم نے الگ تو وکیل کیا ہوا ہے۔ یہ معاملہ چلتا رہا، میں اور آپ اکثر اس کو ڈسکس کرتے رہے کہ کتنی زیادتی ہے، کیس رکا ہوا ہے، ایک درخواست اور اسی درخواست کو چلایا جا رہا ہے، کبھی 4 لوگ آ کر بحث کرتے ہیں، کبھی 5 لوگ آ کر بحث کرتے ہیں، بحث مکمل ہی نہیں ہو رہی۔ تمام ملزمان کی طرف سے بحث مکمل ہوگی تو عدالت جو ہے وہ آرڈر سنائے گی، لیکن آج
آج الحمدللہ انسداد دہشت گردی کی عدالت نے بہت بڑا فیصلہ سنایا ہے۔ دو فیصلے ہیں، ایک تو انسداد دہشت گردی کی عدالت نے جتنے ملزمان کے وکلاء کی طرف سے بحث ہو گئی تھی اسی کو کنسیڈر کیا ہے، اور جن وکلاء نے بحث نہیں کی یا جن ملزمان کے وکیلوں نے بحث نہیں کی ان کا رائٹ ختم کرتے ہوئے جو ان کی درخواست ہے اس کو مسترد کر دیا ہے۔ ان کی درخواست یہ جو تھی کہ اس کیس کو انسداد دہشت گردی سے سیشن عدالت میں ٹرانسفر کیا جائے، وہ درخواست بھی مسترد کر دی، اور دوسرا ان کا یہ مطالبہ تھا کہ 780 کی دفعات ختم کی جائیں، دہشت گردی کی دفعات سانحہ ماڈل ٹاؤن کیس سے ختم کی جائیں اور سمپل جو 302 کا کیس ہے وہ بنایا جائے۔ عدالت نے دہشت گردی کی دفعات ختم کرنے کی درخواست بھی مسترد کر دی، انسداد دہشت گردی سے ٹرائل سیشن عدالت کو منتقل کرنے کی درخواست بھی مسترد کر دیں، اور وہ جو ڈرامے بازی کر رہے تھے، کبھی کسی ملزم کا وکیل آ کر بحث کرتا تھا، کبھی کسی ملزم کا وکیل آ کر بحث کرتا تھا، عدالت نے ان کا ڈرامہ بھی ختم کر دیا، ان کا رائٹ کلوز کر دیا، اور عدالت نے جن کی بحث ہو چکی تھی اسی کو کنسیڈر کرتے ہوئے میرٹ کے اوپر درخواستیں خارج کر دی ہیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اتنا بڑا آج ایک تاریخی دن ہے کہ وہ جو مین کیس تھا، اگر اللہ نہ کرے یہ درخواستیں منظور ہو جاتی تو آپ اندازہ لگیں سانحہ ماڈل ٹاؤن کیس کہاں چلا جاتا انسداد دہشت گردی سے، وہ تو زمین پر آ پڑتا، کیونکہ ان کو دہشت گردی 780 سے بڑا خطرہ ہے اور یہ بڑے ڈرے ہوئے ہیں۔ اور میں اس پر ہمارے جو آنریبل جج ہیں انسداد دہشت گردی کے، ان کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں، انہوں نے قانون اور انصاف کا بول بالا کیا ہے، مظلوموں کو انصاف ملا ہے، ظالموں کو شکست ہوئی ہے، عبرتناک شکست ہوئی ہے۔ انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ سانحہ ماڈل ٹاؤن کے جو قاتلین ہیں، قاتل ہیں، ان کو سزا ملے گی اور مظلوموں کو انصاف ملے گا۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔